بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال علی علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر نگہت زہرا بنت حسن علی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید وسیع حیدر حسین صاحب، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی مصیبت کے ایام آج سے شروع ہیں، اس لیے کہ ان کی قبر کو مسمار کر دیا تھا ظالموں نے. لہذا تمام شیعہ اس تاریخ کو عاشور کی طرح مناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انہدام جنت البقیع. تو بہرحال میری جو گفتگو ہوگی پوری یہ ایک خیانت ہوگی شہزادی کے ساتھ کہ میں دوسرا کوئی موضوع پڑھوں اور شہزادی کے انہدام کے متعلق میں کچھ نہ کہوں. لہذا اسی لیے میرا موضوع انہدام جنت البقیع اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ میری مجلس کا ٹاپک رہے گا. اور انشاءاللہ اسی پہ آپ جتنی دیر بھی آپ سنیں گے اتنی دیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں بس. کیونکہ یہ شیعوں کے لیے، اور ایک جملہ آپ سماعت کریں گے، شیعوں کے لیے نہیں بلکہ صحیح مسلمانوں کے لیے. صحیح مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی شرافت پائی جاتی ہے اس کے لیے، جس کے اندر تھوڑی بھی انسانیت پائی جاتی ہے اس کے لیے یہ غم کے ایام ہیں. اور یہ اس شہزادی کا غم ہم آج اور کل منائیں گے جس کو علماء نے کہا عاشورہ دوم، یعنی دوسرا عاشورہ. جیسے آیت اللہ خمینی نے لفظ استعمال کیا کہ دوسرا عاشورہ ہے یہ، کیونکہ بڑا سخت وقت ہے ہمارے لیے. لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی شہزادی کے شوہر کی ایک کتاب ہے جس کو ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں. نہج البلاغہ میں 21 رمضان المبارک میں اپنی شہادت سے کچھ منٹ پہلے
میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں فرمائیں. یہ بات وصیتیں آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائیں گی. نہج البلاغہ میں انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا کہ 21 رمضان المبارک کو میرے مولا نے وصیت کیا فرمائی. اور وصیت کے وقت وہاں امام حسن تھے، امام حسین علیہ السلام تھے، جناب عباس تھے، محمد حنفیہ تھے، اور علی کی بیٹیاں تھیں، اور علی کی دیگر اولاد تھی. ان کو میرے مولا نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے بلایا، اور بلانے کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ بیس مضبوط ہوگی تبھی آپ کی میں بات سمجھا سکتا ہوں. 21 رمضان المبارک میں علی ابن ابی طالب جو بات اپنے شیعوں کے لیے کہہ کے جائے وہ کتنی عظیم ہوگی. اس کی طرف ہر شیعہ کو متوجہ ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہی علی ہے کہ جس کے نام پہ اٹھتے بھی ہیں، جس کے نام پہ بیٹھتے بھی ہیں، جس کے نام پہ سوتے بھی ہیں، جس کے نام پہ جاگتے بھی ہیں. اگر دنیا کا ایک سائنسداں ایسی بات کہہ سکتا ہے جو دنیا کے لیے مفید ہو تو پھر وہ علی کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو، وہ علی ابن ابی طالب جب کوئی بات کہے گا تو وہ شیعوں کے لیے کتنی مفید ہوگی اور کتنی اچھی بات ہوگی. تو اس مولا نے ایک جملہ فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، بس میں موضوع شروع کر دیا، جو آ گئے وہ اب اس مجلس کو سماعت فرمائیں. میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، یہ میری وصیت میرے چاہنے والوں کو، میرے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، انسانوں کو پہنچا دینا. یعنی اس میں جملہ ہے اس سے پہلے وصیت سے کہ اس وصیت کو تمام لوگوں تک پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کوئی ضرور ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو خالی شیعوں کے لیے مفید نہیں ہے، خالی شیعوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ ہے تمام انسانوں کا. توجہ چاہتا ہوں، اس میں فائدہ ہے تمام شریف لوگوں کا. اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، ہندو کے لیے بھی مفید، کافر کے لیے بھی مفید، مسلمان کے لیے بھی مفید، شیعہ کے لیے بھی مفید، سنی کے لیے بھی مفید. اس لیے کہ دنیا کا قائد اپنی قوم کے لیے اچھی بات کہہ کے جاتا ہے. علی جب اچھی بات کہتے ہیں تو شیعت کو دیکھ کے نہیں کہتے، انسانیت کو دیکھ کے کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں، بڑا سخت موضوع ہے، مجھے خود بھی موضوع کا احساس ہے. تو کیا فرمایا؟ اب وہ وصیت سن لیجئے. وہ پہلا جملہ بڑی عجیب و غریب وصیت ہے، میری طرف متوجہ ہو کے. علی ابن ابی طالب 21 رمضان اپنی اولاد کو وصیت، اولاد کو پیغام کہ میری یہ وصیت میرے شیعوں، میرے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمام انسانوں تک پہنچا دینا. اب وصیت کا جملہ سنیے. پہلا کیا؟ مولا فرماتے ہیں اے میرے لاڈلو، اب اس میں پورا دین ہے. اگر میں سمجھا لے گیا تو پورا مذہب، پورا اسلام، پورا دین، پوری شریعت علی کے ان دو جملوں میں ہے. اس لیے کہ جس میں خدا نقطے کی شکل میں قرآن سما دے تو پھر وہ علی جب جملہ کہے گا تو ایک جملے میں پورا دین سما دے گا. اب جملہ سماعت فرمائے کیا ہے؟ میرے لاڈلو، پہلے تو وصیت دیکھو. نہج البلاغہ پہ اس بات پہ داد نہ دو کہ انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی اور پڑھ کے دیکھے داد ملتی ہے نہیں ملتی ذاکرین کو. ماشاءاللہ ملنی بھی چاہیے. کیا کہ ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی اور پڑھ کے کہا یا تو یہ دنیا علی نے بنائی یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی. میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، یہ تو ماشاءاللہ سنا ہوا ہے آپ کا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا انگریز علی کو مانتا ہے؟ کیا علی کو امام مانتا تھا؟ کیا علی کا کلمہ پڑھتا تھا؟ کیا علی کو ولی مانتا تھا؟ نہ انگریز علی کو ولی مانتا،
نہ امام مانتا، نہ قائد مانتا، نہ رہبر مانتا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے نہج البلاغہ پڑھ کے تمام انسانوں کو سبق دیا. جب نہ ماننے والا اس کی کتاب اتنی پڑھ رہا ہے تو جو نعرے لگاتے ہو، اس کو علی کی کتاب کتنی پڑھنی چاہیے. اب ماشاءاللہ میرے جو دوستو احباب علماء کرام ہیں وہ بھی مجلس میں ہیں. اب وصیت شروع کر رہا ہوں میں. پہلا جملہ، اس جملے میں علی نے پورا دین سمو دیا. پورا دین ہے اس وصیت میں. اے میرے لاڈلو، کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. اے میرے لاڈلو، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر. نہیں دیکھیں جملہ، دیکھیں کیا ہے مولا کا. کونا للظالم خصمن، ظالم کے ہمیشہ دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا. اب میں علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میں سوچ رہا تھا موٹا سا چشمہ لگا کے کہ علی ابن ابی طالب نے کیا کوئی اور لفظ بھی بڑھایا اس میں. میں سوچ رہا تھا ہوگا ظالم کے دشمن بن کے رہنا، لیکن اگر ظالم تمہارا رشتہ دار ہو تو اس کا ساتھ دینا. یہ بھی نہیں ہے. ظالم کے دشمن بن کے رہنا، لیکن اگر شیعہ ہو تو چھوڑ دینا. ظالم کے دشمن بن کے رہنا، لیکن اگر ظالم مسلمان ہو تو اسے کچھ نہ کہنا. ظالم کے دشمن بن کے رہنا، لیکن اگر تمہارا بھائی ہو تو کچھ نہ کہنا. میں سوچ رہا تھا شاید مولا نے کہیں رکھ دیا ہو، لیکن علی نے کوئی لفظ کہا ہی نہیں. میرے مولا نے کہا کہ دنیا کا ہر قائد جب بولتا ہے تو اپنے مذہب والوں کے حق میں بولتا ہے، مگر جب علی بولتا ہے تو انصاف کے ساتھ بولتا ہے، مذہب نہیں دیکھتا. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر. کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بن کے رہنا. اب جملہ مطلب کیا ہے؟ ظالم کے دشمن بن کے رہنا چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. ظالم کے دشمن بن کے رہنا چاہے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. ظالم کے دشمن بن کے رہنا چاہے تمہارا بھائی کیوں نہیں ہو. تو دین اسلام پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام رشتہ داریاں نبھانے کا نام نہیں ہے کہ ظالم کے دشمن ہو جاؤ لیکن بھائی ہو تو چھوڑ دو، رشتہ دار ہو تو چھوڑ دو، خاندان والا ہو تو چھوڑ دو. علی نے کہا نہیں، ظالم کوئی بھی ہو اس کے دشمن بن کے رہو. اچھا پھر ولیلمظلوم اونا، مظلوم کے مددگار بن کے رہو. مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. اب لوگ کہتے ہیں نا ایران کو کیا ہو گیا، فلسطین میں تو کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، یا ایران والے بول کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بول رہے ہیں کہ غدیر کے مولا کا پیغام ہے مذہب نہیں دیکھنا، انسانیت دیکھنا. اسی لیے دوسرا کوئی نہیں بولتا. علیکم السلام. للمظلوم ہونا، مظلوم کے مددگار بن کے رہو. پورا دین کیا ہے سنیے. ایک پنڈت نے جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو اس نے اپنی تقریر میں اسی کو ان الفاظ میں کہا کہ میں علی کے کلموں سے پورا اسلام یہ سمجھا کہ اسلام کا مطلب ہے ظالم کو چھوڑنا نہیں ہے، مظلوم کو چھیڑنا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا اسلام، یہ ہے پوری شریعت. اچھا مظلوم کوئی بھی ہو، ظالم کوئی بھی ہو،
چاہے بھائی ظالم ہو مخالف ہو جاؤ، چاہے باپ ظالم ہو مخالف ہو جاؤ، چاہے رشتہ دار ظالم ہو مخالف ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا نام کے ساتھ قرآن نے کسی پر لعنت کی ہو یا نہ کی ہو، مگر ابو لہب پہ کی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول کا چچا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام رشتہ داریوں کا نام ہے، نہیں اگر چچا بھی غلط ہو تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا، اس کو برا کہتا۔ تو مذہب اسلام سمجھیے کیا ہے، دین کیا ہے۔ آپ سنیے پورا مذہب اسلام کیا ہے، پوری شریعت کیا ہے، ظالم کے خلاف بولنا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، منبر سے بھی کہہ دیتے ہیں، آپ کے ظالم کے خلاف بولنے سے ہوگا کیا، اتنے سے تو ہو تم، تھوڑی سی تعداد تمہاری، تم مسجدوں میں اعلان کرتے رہتے ہو، تقریریں کرتے رہتے ہو، تمہاری بات تو میڈیا بھی نہیں سنتا، تمہاری آواز تو کسی ملک تک پہنچتی نہیں ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے جلسے نکالنے کی، ضرورت کیا ہے انہدام جنت البقیع پہ جلوس نکالنے کی، ضرورت کیا ہے ریلی کرنے کی، یہی تو کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو مگر ایک فائدہ ہے، اللہ کی فہرست میں لکھا جاتا ہے یہ قوم مظلوموں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جب یوسف بکنے لگے بازار میں تو بادشاہ بڑے بڑے خریدنے کے لیے آئے جناب یوسف کو۔ ایک بڑھیا بھی تھی بیچاری، اس سے کسی نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جہاں بادشاہ لائن میں کھڑے ہوں وہاں تمہارا ہوگا کیا؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی۔ کہا پھر آئی کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ جب مورخ لکھے گا یوسف کے خریدار کتنے آئے تھے تو ان میں میرا نام بھی لکھا جائے گا۔ یہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح ہماری آواز کہیں پہنچے نہ پہنچے مگر انہدام جنت البقیع پر ظالم کے خلاف بول کر جب ملائکہ لسٹ لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا یہ زہرا والے ہیں، ظالم والے نہیں۔ بس یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ تو پورا دین سمجھیے کیا ہے، پورا دین ہے، پوری شریعت ہے حق گوئی، پوری شریعت ہے ظالم کے خلاف بولنا، آواز اٹھانا۔ اب ظالم کے خلاف بولنا آسان بات بھی نہیں ہے، یہ ہر کوئی بول بھی نہیں سکتا، یہ وہی بولے گا جن کا مولا بولا ہو۔ ہر کوئی نہیں بولے گا ظالم کے خلاف، یا علی بولے یا اولاد علی بولی۔ اب اس میں ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے مقدس آدمی کسے کہتے ہیں؟ بڑا مقدس، بڑا بہترین آدمی، بڑا عزت دار، بڑا شریف، بڑا مومن، اسی کو تو کہتے ہیں۔ کہا یہ بڑے اچھے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ کیوں؟ کہا یہ کسی کی بھی نہیں کہتے۔ اوہو، دیکھیں کتنے بڑے مقدس ہیں، بس ان کا کام ہے یہ صبح کو اٹھتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوپہر ہوتی ہے پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، پھر مغرب میں بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ سارا وقت مومن بندے کا مسجد میں گزرتا ہے۔ بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کیوں؟ کہا کسی کی بھی نہیں بولتے، کوئی مرتا رہے، کوئی جیتا رہے، کوئی گلتا رہے، کسی کو کوئی مارتے رہے، یہ نہیں بولتے کبھی۔ میں نے کہا بڑی بڑے مومن ہیں، تو بڑے اچھے ہیں، کسی کی بھی نہیں کہتے۔ کہا نہیں، انہیں نہیں پتا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، یہ بڑے مومن ہیں۔ بھائی یاد رکھیے، بگھرے کی مجلس سے پیغام لے کے جائیے۔ وہ کیا؟
ایسے مومنوں سے بچیے. اللہ نہ کرے ہماری قوم میں ایسے مومن پیدا ہو، اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ علی کے زمانے کا خارجی ہے. نہیں بھائی، میں نے تو اعتبار کر کے کہا تھا، تاریخ کا ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے، مستقل مجالی سنتے ہیں. خارجی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، مگر علی کے خلاف تھے بڑے مومن، بڑے پرہیزگار. نہ یہ امیر شام کے تھے نہ یہ علی کے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ایسے آدمی کو ہماری دنیا میں آج کہا کیا جاتا ہے؟ بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، کبھی نہیں بولتا. میں نے کہا کبھی اس پہ ظلم کر کے دیکھیے پھر بولتا یا نہیں. ارے جناب پھر تو اتنا بولتا ہے کہ سانس نہیں آنے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے جب اپنے پہ ظلم ہو تو چیخنے لگو، جب دوسرے پہ ظلم ہو تو مسجد میں چلے جاؤ. بھئی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اور ہے، علی والا نہیں ہے. نہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے متقی ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو نمازوں کی نبی نے فرمایا، ایک حدیث گوشت گزار کر دوں آپ حضرات کے، نبی نے فرمایا خبردار کسی انسان کے نماز روزے کو دیکھ کے مرعوب نہ ہونا، پہلے یہ دیکھنا معاشرے میں رہتا کیسے. صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے بآواز بلند. اب ایسے لوگ، ایسا نہیں کہ علی کے زمانے میں نہیں تھے. سنیے جملہ، ایسا آدمی کیوں غلط ہے جو بڑا نمازی ہو؟ نمازی ہیں مگر دھوکے باز ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں مگر کسی کا لے کے نہیں دیتے ہیں. نمازی ہیں، سجدے کا نشان ہے پیشانی پر، مگر اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. تو پھر ایسی نمازوں سے فائدہ کیا؟ ایسے روزوں سے فائدہ کیا؟ نبی نے فرمایا اسے معاملات میں آزما کے دیکھو، کہیں دھوکے باز تو نہیں ہے، کہیں نماز دکھاوے کے تو لیے نہیں ہے. اب ایسا ہی گروپ تھا علی کے زمانے میں. جب میرا مولا جنگ صفین کے لیے نکلا کوفے سے، تو میرے مولا نے جنگ کی، اور جنگ میں وہ جوان بھی آئے کہ جن جوانوں نے علی کی جنگ دیکھی نہیں تھی، خالی علی کا ذکر سنا تھا. تو وہ ایسے اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے جب میرا مولا جنگ کر رہا تھا کہ کسی طرح دیکھے علی جنگ کیسے کرتے ہیں. میرے مولا نے جیسے ہی تلوار چلائی، انہیں ایسا لگا کہ جیسے وار خالی چلا گیا. فوراً کہنے لگے آپس میں، اسی علی کی تعریف ہوتی تھی، یہی علی ہے جس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، ایک سامنے والے آدمی کو نہ مار سکا. مگر اب جو گھوڑا چلا اور آدمی کٹ کے گرا تو پتا چلا علی نے ایک ہی وار میں تمام کر دیا اس آدمی کو. مجھے یہ بات نہیں سنانی تھی، بات جنگ صفین تک لا کے یہ سنانی تھی کہ اسی جنگ صفین میں بڑا عجیب مارکا ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میرا مولا جنگ کر کے واپس گیا، سنیے، جنگ کر کے واپس گیا تو مسجد کوفہ کے کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے علی سے آئے. سنیے، پیغام ہے پورا. ہاتھ ملایا میرے مولا سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے مولا نے فرمایا. آپ دیکھ کے کہنے لگے ہم ہی اچھے رہے. میرے مولا نے کہا کیوں؟ کہا نہ ہم آپ کی طرف تھے. ہاں پہنچ گئی نا میری بات. ہم مومن کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہو نہ ادھر. انہوں نے علی سے آ کے کیا کہا؟ نہج البلاغہ میں ہے یہ. میرے مولا سے آ کے کہا نہ ہم ادھر تھے اور نہ ہم
ادھر تھے. اچھا مولا اگر آپ کے ساتھ چلے جاتے تو مسجد کوفہ میں کوئی ایسا بھی تو ہوتا جو نماز پڑھتا تاکہ مسجد خالی نہ رہ جاتی. میرے مولا نے کہا کہ تمہیں اب تک نماز کے فلسفے کا نہیں پتا. جب امام بلائے تو آنا واجب ہے، نماز حرام ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. نہیں میرا میسیج پہنچ جائے آپ تک بس. نماز پھر ضروری نہیں ہے. رسول اسلام نے بلایا ایک صحابی کو، آؤ. تھوڑی دیر میں آیا، نبی نے آواز دی تو اور نماز لمبی کر دی. اب نبی کی خدمت میں آیا، کہا بھائی کہاں تھے؟ کہا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا تجھے نماز بتائی کس نے؟ کہا آپ نے. کہا پھر ہم سے زیادہ مسائل نماز تو نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جب نبی بلائے تو جانا واجب ہے؟ اگر نماز کی حالت میں نبی کی آواز کی مخالفت حرام ہو سکتی ہے تو جو جنگ سے فرار کر کے بھاگے وہ بھی حرام ہے. اب سنیے میرے مولا نے فرمایا، کہا کیوں اچھے رہے؟ جملہ سنیے، میری مجلس کا مین جملہ ہے. ہاں نہ ہم ادھر تھے نہ ہم ادھر تھے. میرے مولا نے کہا نہیں تم تو ادھر ہی تھے. ہائے اب اگر میرے جیسا کوئی ہوتا، آپ جیسا، وہ کہتے مولوی صاحب آپ اپنے چشمے کا نمبر بدلوائیے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ارے ہماری بیویوں سے پوچھئے، کوفے کے یہودیوں سے پوچھئے، فلاں سے پوچھئے، ہم تو یہی تھے. میرے مولا نے کہا نہیں تم تو وہی تھے اور تم ادھر سے تھے. یعنی تم وہیں تھے اور ادھر سے تھے. وہ کہتے نہیں تھے. اب علی کو چپرا رہے ہیں. میرے مولا نے کہا یہ کوئی مولوی نہیں ہے جسے جھٹلا لو. علی جب تلوار بھی چلاتا ہے تو نسلیں دیکھ کے چلاتا ہے. صلوات بھیج دو محمد. بس حدیث سنیے تاکہ میں وہ ہسٹری بیان کر دوں انہاء جنت البقیع کی، تاکہ اسی پہ زیادہ وقت نہ نکل جائے وصیت کے اوپر. بس جملہ سن لیجئے پہلے. کیا کہا؟ ہم نہ ادھر تھے نہ. علی نے کیا کہا؟ دیکھیں میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو ساتھ تاکہ ادھر ادھر نہ چلا جائے دیں. میرے مولا نے کیا کہا؟ تم تو ادھر ہی تھے. انہوں نے کہا کوئی غلطی ہو گئی. کہا میں امام ہوں، میں معصوم ہوں. کہا نہیں مولا ہم نہیں تھے اس کی طرف سے. میرے مولا نے قیامت تک کے لیے نہج البلاغہ میں اس جملے کو رکھ کے فیصلہ کر دیا. کہا سنو، جو ظلم کے خلاف حق کا ساتھ نہ دے وہ ایسے ہی ہے جیسے ظالم کے ساتھ ہو. صلوات. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب پورا دین آپ کی سمجھ میں آ گیا کیا؟ اسی لیے جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشور پڑھتے ہیں تو 3 پہ لعنت کرتے ہیں. ادھر نہ لے جائیے اپنا ذہن. 3 شخصیتوں پہ لعنت ہے زیارتوں میں. اس پر بھی لعنت جس نے تمہیں قتل کیا، اس پر بھی لعنت جس نے قتل کا حکم دیا، اور اس پر بھی لعنت جو قاتلوں سے راضی ہو. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. کیا ہے جملہ؟ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی. لعنت ہو ان لوگوں پر، اس امت پر کہ جس نے سنا اور سن کے راضی ہوئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قاتل وہی نہیں ہے.
جو قتل کرے، قاتل وہ بھی ہے جو راضی ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا اے میرے نبی ان سے پوچھو فِلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے اپنے زمانے کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اب نبی کہہ رہے ہیں ان سے، یہودیوں سے، تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تو نبی کے زمانے میں دوسرا نبی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کافی عرصہ گزر گیا جناب عیسیٰ کو بھی، تو پھر جب کوئی نبی نہیں ہے تو ان بیچاروں نے قتل کیسے کر دیا؟ مثلا یہ جو مجمع بیٹھا، میں ان سے کہوں 2 سال پہلے ایک آدمی مر گیا اور میں تم سے کہوں تم نے کیوں مارا، تو کہیں گے آپ پاگل ہو گئے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوتے جب مر گیا۔ تو یہ پورا مجمع جو نبی کے ساتھ میں ہے، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، مگر قرآن کہتا تم بھی قاتل ہو۔ جب لوگوں نے پوچھا کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ان سے راضی تھے جنہوں نے قتل کیا۔ نہیں عزیزوں، میرا میسیج نہیں پڑھ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ بس میں یہاں تک موضوع لے آیا تاکہ آپ کو بتاؤں آج کے دور میں ہمارا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے ان لوگوں کے خلاف بولنا کہ جنہوں نے شہزادی کی قبر کو مسمار کیا ہے، منہدم کیا ہے، اس لیے کہ یہ آواز آپ کو جنتی بنائے گی، یہی آواز وہ ہے جو آپ کو بخشوائے گی، یہی آواز وہ ہے جو آپ کو نجات دلائے گی۔ ورنہ نبی روزے محشر پوچھیں گے میری بیٹی پہ ظلم ہوا، تم نے کیا کیا تھا؟ یہ نہ کہیے گا ہم نماز پڑھ رہے تھے، یہ نہ کہیے گا ہم روزہ رکھ رہے تھے، علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی کا ساتھ دو، حق بات کہو۔ تقریباً علماء اہل سنت کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جناب عمار راوی ہیں، اے عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی فی وادی آخر فسلک ما سلک علی، اے عمار اگر پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، 6 کتابیں میں نے کہی، پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور اکیلا علی دو، اچھا اس میں لوگ ناس کا لفظ ہے، مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، مرجع ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا ایک راستے پر اور تنہا علی دوسرے راستے پر، تو عمار اس راستے پر چلنا جس پہ علی جا رہے ہو۔ عمار نے پوچھا کیوں؟ پوری کا میرے صحابہ، میری ازواج، میرے ماننے والے، پڑھے لکھے، جاہل عوام، کوئی بھی ہو، پوری دنیا ایک راستے پر، علی اکیلا ایک راستے پر، تو دنیا کا راستہ چھوڑ دینا، علی کا راستہ اختیار کرنا۔ عمار نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پوری دنیا کے بہکنے کا امکان ہے مگر علی کے بہکنے کا امکان نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزوں، اسی لیے علی کی دشمنی میں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی میں دیکھیں جو لوگ ظالم کے خلاف بولیں گے ان کو کبھی خدا مرنے نہیں دیتا۔ اس بات میں ساتھ ہیں آپ میرے؟ نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور ایک اکیلا آدمی ایک طرف ہو مگر حق اس کے ساتھ ہو تو بتاؤ سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ یہ اکیلا آدمی جس کے ساتھ حق ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ، رسول اس کے ساتھ، علی اس کے ساتھ، حسین اس کے ساتھ، 12 ائمہ اس کے ساتھ، جناب زہرا اس کے ساتھ، ملائکہ کی طاقت اس کے ساتھ، انبیاء کی طاقت اس کے ساتھ۔ اما جس کے ساتھ اتنی طاقتیں ہوں اسے حق کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
رشتہ داریاں نہ دیکھو، حق بات کہو. اور حق بات یہ ہے کہ شہزادی پہ ظلم کیا، شہزادی کی قبر کو مسمار کیا. یہ مذہب وہابیہ شروع ہوا محمد ابن عبد الوہاب کے ذریعے. اس کا نام ہے وہابی فرقے کا جو بانی ہے، جس نے علی کی دشمنی میں ایک فرقہ بنایا جس کو فرقہ وہابیت کہا جاتا ہے. اس کے بانی کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. اس نے جب شہزادی کے روزوں کو دیکھا، ائمہ کے روزوں کو دیکھا اور رونق دیکھی تو اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی ابن سعود کے بیٹے عبدالعزیز سے کر دی. یہ ہسٹری ہے پوری. عبدالعزیز سے کر دی. بیٹی کیوں دی؟ بیٹی کیوں دی بادشاہ کے بیٹے کو؟ تاکہ بیٹی دے کے اپنا مقصد، اپنی سیاست پر عمل کیا جا سکے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیٹی دے تو یہ نہ سمجھیے کہ مخلص ہے. نہیں ہو سکتا اس لیے بیٹی دی ہو تاکہ جب گھر میں رہے گی تو راز فاش ہوں گے. خدا کی قسم یہ تو رسالت کا دامن تھا. جو دنیا کامیاب نہ ہو سکی، ورنہ بیٹیاں دی جاتی ہیں سیاست کی وجہ سے. عبدالعزیز جیسے ہی شادی ہوئی اس کا ہم مسلک ہونے لگا. اس نے کہا یا رسول اللہ کہنا بدعت، روزہ چومنا بدعت، زریق پہ جانا بدعت، قبر پہ جانا بدعت. اب بدعت بدعت بدعت، سارے فتوے بدعت کے دیے. پہلا کام. اس کے بعد اس نے لوگوں کو ہم خیال بنایا. ایک جملہ میرے توجہ چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب ہے ماشاءاللہ. جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ انہدا میں جنت البقیع کی ہسٹری کو یاد رکھیے. حکم دینے والا کون؟ ہاں جلدی بتائیے. محمد ابن عبدل فرقہ وہابیہ کا بانی. زہرا کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی قبر پہ روشنی ہو رہی ہے، تیرا کیا جاتا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے بھائی. قبر میں آدمی لیٹا ہوا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے اگر ان کی قبروں پہ چراغ جلے گا تو کسی کی قبر پہ چراغ جل نہیں پائے گا. تو لہذا ہم نے چاہا فاطمہ کی قبر کو مسمار کیا جائے. منہدم کر دیے گئے روزے. جب روزے منہدم ہوئے تو سب سے پہلے فرقہ وہابیہ کے خلاف جس آدمی نے آواز اٹھائی وہ ہے عبد الوہاب. تھوڑا سا جھٹکا لگے گا. فرقے کا جو بانی مشہور کیا عبد الوہاب وہ غلط ہے. اصل میں عبد الوہاب باپ کا نام ہے، اس کا بیٹا ہے محمد. محمد ہے فرقے کا بانی. اس نے فرقہ منسوب کیا باپ کی طرف. باپ نے جیسے ہی دیکھا یہ تو بڑے الٹے الٹے کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کہا میرا بیٹا آخ ہے، میرا بیٹا ظالم ہے، میرا بیٹا بہکا ہوا ہے. تو سب سے پہلے وہابی فرقے کے خلاف آواز کس نے اٹھائی؟ اس کے باپ نے. اور اس کے بھائی کا نام تھا سلیمان ابن عبد الوہاب. اس نے ایک کتاب لکھی اپنے بھائی کے خلاف. عزیزوں میں نے پوری طاقت لگا دی جملے کے اوپر، توجہ چاہتا ہوں. پہلی مخالفت کس نے کی؟ باپ نے. دوسری مخالفت کس نے کی؟ نہیں جاگ جائیے بالکل. کس نے؟ بھائی نے. حق زہرا کا اللہ نے یہ بڑا عجیب و غریب نظام رکھا کہ زہرا جو بھی تیرے خلاف بولے گا تیرا مددگار اسی کے گھر سے اٹھاؤں گا. نہیں عزیزوں صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کاش میں جملہ نہیں سمجھا سکا. کیا؟ جو بھی زہرا کے خلاف بولے گا اس کا مددگار کہاں سے اٹھے گا؟
ظالم کے گھر سے اٹھے گا. اگر یقین نہیں آتا تو خلیفہ اول کا بیٹا محمد ابن ابی بکر مولا علی کی خدمت میں آیا, آ کے کہا مولا اپنا ہاتھ بڑھائیے. کہا کیا؟ کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا کس بات کی؟ کہا میرا رشتہ میرے باپ سے نہیں ہے, میرا رشتہ میرے باپ سے نہیں ہے, میں اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھواتا. اللہ نے فیصلہ کر دیا جو بھی زہرا کے خلاف بولے گا اس کو ذلیل کرواؤں گا, یا اس کے باپ سے یا اس کے بیٹے سے. صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. اب ایک جملہ اور بتاؤں. یہ بتائیے جب یزید کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام تھا معاویہ, یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا, معاویہ صغیر. جب یزید کے بعد اسے تخت خلافت پر بٹھایا گیا اور وہ منبر پہ پہنچا تو دیکھیے اللہ کی مصلحت دیکھیے, جب بیٹا منبر پہ پہنچا تو سب سے پہلا خطبہ دیا, میرا دادا بھی غاصب تھا, میرا باپ بھی غاصب تھا, یہ میرا حق نہیں ہے, یہ سید سجاد کا حق ہے. کیوں؟ لیکن اللہ کی سنت ہے, جو بھی ظلم کرے گا اہل بیت پہ اسے ذلیل کرواؤں گا. کس کے ذریعے؟ اسی کے گھر والوں کے ذریعے. محمد ابن عبد الوہاب کو ذلیل کہاں سے کروایا؟ اس کے باپ کے ذریعے اور اس کے بھائی کے ذریعے. اب سنیے, یہاں سے قبریں مسمار کر دی گئیں, نام و نشان مٹا دیا گیا, لیکن سوچ کے بتائیے کیا زہرا مٹی؟ نہیں. کیا ذکر زہرا کم ہوا؟ کیا علی کے قصیدے پڑھنے کم ہوئے؟ کیا عظمت زہرا کم ہوئی؟ قبریں منہدم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, جس کو خدا زندہ رکھے اس کو مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب میں جملہ کہوں, میرے مولا نے فرمایا قبورنا فی قلوب محبینا, ہماری قبریں زمین پر نہیں ہیں, مومنوں کے دلوں میں ہیں. زمین سے تو مٹا سکتے ہو, مومن کے دل سے نہیں مٹا سکتے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات باز بولیں. بس جو ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہو گئی انہدام جنت البقیع میں. اب سنیے دو تین باتیں. تو زہرا مٹی نہیں, ہماری قبریں کس کے دلوں میں ہیں؟ مومنین کے. جتنا مٹاتے چلے جاؤ گے. اب میں ایک جملہ کہوں, عزاداری مٹی؟ عزاداری مٹی؟ اچھا عزاداری ہے کیا؟ کا دعائے فاطمہ نہیں, میرے جملے کی قدر کیجئے گا. عزاداری ہے دعائے فاطمہ. اللہ نے قیامت تک عزاداری کو باقی رکھ کے بتایا, او ظالمو جب تم دعائے فاطمہ نہ مٹا پائے تو فاطمہ کو کیا مٹاؤ گے؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عزاداری نہیں مٹی, دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ منہدم کر دیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں یہ چلا کہاں سے, یہ بھی تو ضروری آج کی مجلس میں بتانا. یہ جو قبروں کا منہدم کرنا ہے
آ جائیے، جناب زہرا کی قبر کو منہدم کیا گیا، امام حسین کی قبر کو کبھی بیل لائے، کبھی حیوان لائے، کبھی ہل چلائے، کبھی پانی چھوڑا، مٹی قبر حسین مٹی۔ آج بھی حسین کی قبر پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ اکٹھا ہونے والا مجمع اگر کہیں ہوتا ہے تو کہاں؟ ہائے 40 میں۔ اچھا ہو کتنے سے؟ ہیں کم، مگر جب 40 پہ پہنچے تو ہر میڈیا نے کہا سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جو حق والے ہوتے ہیں وہ کم رہ کے بھی زیادہ نظر آتے ہیں۔ حق والے کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیے 40 پہ جا کے دیکھ لیجئے کیا رونق ہوتی ہے، کیا موسم ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز میسر ہوتی ہے، تاکہ تو قبر حسین کو مٹانا چاہ نہیں مٹی۔ اب سنیے، اور اس واقعے کو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میری مجلس میں، چاہے پوری مجلس بھول جانا مگر یہ بات نہ بھولنا جو بتا رہا ہوں آپ کو، ناصر الدین شاہ بنی عباس کا ایک خلیفہ، وہ روزے پہ آیا سامرا میں، جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ موجود ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، علماء کے لیے ایک حوالہ دے دوں تاکہ آپ اس میں جا کے دیکھ سکیں۔ علامہ باقر قرشی حیات امام حسن عسکری صفحہ 249 اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ناصر الدین شاہ گیا سامرا میں، زیارت کے لیے پہنچا، بعض وزیروں نے کہا کہ پتہ ہے یہ کس کی قبر ہے؟ نہیں، توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، پتہ ہے یہ کس کی قبر ہے؟ کہاں یہ ان کی قبریں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے ہمیشہ قید میں رکھا۔ یہ قبریں کس کی ہیں؟ جو ہمیشہ قید میں رہے، ہمیشہ مظلوم رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، قید میں ہی بیچارے مر گئے، مگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ان کے اوپر، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے ان کے اوپر، کوئی زیارت کر رہا ہے ان کی، کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ ارے اگر کسی کو نہ یقین آئے تو بگھرے آ کے دیکھ لو، جب شبی پہ اتنا مجمع ہے، بھائی بگھرے اصل روزہ تو مولا کا کربلا میں، لیکن یہاں شبی ہے تو کتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آ گیا۔ اب توجہ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، بادشاہ رونق کو دیکھ کے احساس کرنے لگا۔ کسی وزیر نے کہا سرکار دیکھا آپ نے کتنی رونق ہے، یہ قید میں تھے، یہ مظلوم تھے، یہ پریشان تھے، لیکن نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، بوسہ بھی دے رہے ہیں، چلو آپ کے بزرگوں کی قبر بھی دکھاؤں۔ نہیں بھائی، اگر اب بھی نہیں جاگے، ایک وزیر نے کہا چلو آپ کو آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی دکھاؤں۔ متوکل کی دشمنان آل محمد کی قبر پہ لے کے گیا، کیا دیکھا؟ کوئی حیوان پیشاب کر رہا ہے، گرد و غبار ہے، لوگ گندگیاں لا کے ڈال رہے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور یہ کون تھے؟ کہا یہ بادشاہ تھے اپنے زمانے میں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ قیدی تھے اپنے زمانے میں۔ کہا سرکار آپ کے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، اتنی جائیداد ہے، ان کے روزے بنواؤ، کرائے پہ زائر بلاؤ، قرآن کی تلاوت کرواؤ، لائٹوں کا انتظام کرواؤ۔ بادشاہ نے کہا چاہے جتنا کر لوں مگر رونق آنے والی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا رشتہ خدا سے تھا، ان کا رشتہ شیطان سے تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔
ایک عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پہ صلوات پڑھیے. بس عزیزو وقت ہو گیا ہے ورنہ پورا ہی نہیں. اب میں بتاؤں قبروں کی توہین چلی کہاں سے؟ ابو سفیان جناب حمزہ کی قبر سے گزرا، ایک لات ماری قبر پر اور کہتا ہے دیکھا ہم اسی لیے لڑے تھے مگر دیکھو خلافت تم سے چھن گئی، ہمارا آدمی آ گیا. مگر قبر جناب آمنہ کے اوپر گیا کون یہ سن لیے؟ رسول گئے. اس کا مطلب ہے قبروں کی توہین کرنا ابو سفیان کی سنت ہے اور قبروں کا احترام کرنا رسول کی سنت ہے. انہدام جنت البقیع پر آواز بلند کر کے بتا دو ہم سفیان کے ساتھ نہیں ہیں، رسول کے ساتھ ہیں. بس اس کے بعد قبر کی توہین کس نے کی وہ سن لیجئے. مروان نے سب سے پہلے قبروں کی توہین شروع کی ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی نے ایک جملہ کہا جب لوگ رسول کی قبر کی زیارت کرنے گئے تو حجاج نے کہا ہڈیوں کا طواف کرنے سے کیا ہوگا، بوسیدہ ہڈیاں ہیں، مردے سے مانگنے سے کیا ہوگا. تو یہ کس کی فکر ہے؟ حجاج کی. مروان رسول کی قبر پر ابو ایوب انصاری بیٹھا ہوا رو رہا ہے. ایک مرتبہ یہ پہنچا مروان وہ ہے جس پہ رسول نے لعنت پڑی ہے. یہ وہی مروان ہے جسے حسین نے کہا یا ابن الزرقاء اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تو ہمیں ڈراتا ہے. یہ وہ مروان ہے. مروان نے ابو ایوب انصاری کو ایسے اٹھایا قبر رسول سے، کہا کیا کر رہے ہو پتھر کے پاس؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول کے پاس آیا ہوں. تو قبر سے سب سے پہلے کس نے اٹھایا؟ ملعون نے. نہیں بھائی، قبر سے اٹھانے والا پہلا انسان کون؟ مروان کون؟ جس پہ رسول نے لعنت کی. قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا ارے جو قبر کی توہین کرے وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا. بس موضوع تمام ہو گیا. مروان نے کہا اٹھو قبر سے. انہوں نے کہا میں رسول کے پاس آیا ہوں، قبر کے پاس نہیں آیا ہوں، مٹی کے پاس نہیں آیا، پتھر کے پاس نہیں آیا. کہا مروان بس ایک حدیث سن لے اور میری مجلس کا آخری جملہ. مروان ایک حدیث سنی میں نے نبی سے. کہا کیا؟ کہا دین میں اس آدمی سے بچ کے رہنا اس زمانے میں کہ جب تخت خلافت پر کوئی نااہل بیٹھ جائے. یہ میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا. مروان نے توہین کروائی. اب سنیے جو فاطمہ کی توہین کر رہا ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان؟ نہیں، فیصلہ آج ہی کرنا اسی مجلس میں. کیا ہے وہ مسلمان ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو جو ٹکڑے کی توہین کرے وہ مسلمان ہے؟ اسے کسی بھی طرح مسلمان آپ نہیں کہیں گے. حدیث سن لیجئے وہ آخری حدیث. اس حدیث کو جس کے پاس واٹس اپ ہے وہ واٹس اپ میں محفوظ رکھے. علماء اہل سنت کی کتاب سے عظمت زہرا پر انہدام جنت البقیع پہ مجلس تمام کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں. یا علی، بس ایک حدیث. یا علی ان اللہ زوج فاطمہ ابنتی وجعل صداقها الارض فمن مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما. ترجمہ سن لیجئے، بس حدیث یاد کر کے جائیے. فاطمہ کے دشمن کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ جہاد قبول، نہ نیک اعمال قبول، نہ صدقہ قبول. مروب نہ ہوئیے نمازوں سے. اگر دیکھنا ہے کہ مومن ہے یا نہیں تو دیکھو احترام فاطمہ ہے یا نہیں، عظمت سیدہ کا معترف ہے یا نہیں. اور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں.
اگر میری زمین ہو اور میری زمین میں آپ نماز پڑھیں اور میری اجازت نہ ہو، نماز قبول ہے؟ اچھا، اس زمین میں کچھ بو دوں، گیہوں اگ جائے، کھانا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ پانی پیوں وہاں کا تو کھانا بھی ناجائز، پانی بھی ناجائز، نماز بھی، چلنا بھی۔ یہ سب مفتیوں کا فتویٰ ہے یا نہیں؟ اب سنیے فاطمہ کے دشمنوں، تمہیں زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں نماز پڑھ سکو۔ نہیں بھائی، عظمت سیدہ کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا۔ جملہ سنیے کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، اے علی، تیری شادی میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے کی، وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَ، اور پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ نہیں، ایک آخری آدمی سے توجہ، آخری جملہ ہے، پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ اے علی، جو تجھ سے اور فاطمہ سے بغض رکھ کے اس زمین پہ چلے، اس کا چلنا حرام ہے۔ خدا کی قسم فاطمہ وہ ہے، حلالی اور حرامی ہونے کا پتہ عظمت فاطمہ سے چلتا ہے آدمی کو۔ اگر فاطمہ کی عظمت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے شجرے میں کوئی کمی ضرور ہے۔ نبی کے پاس ایک خدمت میں ایک شخص آیا، شہزادی دربار میں پہنچی، کوئی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا۔ شہزادی نے کہا فدق لینے نہیں آئی تھی، کائنات کو بتانے آئی تھی کہ یہ میرے باپ کی سنت پہ باقی ہے یا نہیں۔ میرے بابا کی سنت تھی، جب بھی میں آتی تھی تو میرا باپ احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، بس مجلس تمام ہو گئی، احترام کے لیے کھڑا ہو جا۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، ایک بچہ کالا ہے، ایک گورا ہے، گورا میرا ہے، کالا میرا نہیں ہے۔ زوجہ قسم کھا کے کہتی ہے عظمت رسول کی قسم آپ ہی کا ہے۔ رسول نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو جائے گا، دونوں بچوں کو لے کے آ جانا۔ دیکھیں ذہن میں رکھیے، اگر کوئی فاطمہ کو دیکھ کے نہ اٹھے اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بچوں کو لے کے ماں باپ آئے، جیسے ہی ماں باپ آئے نبی نے کہا حسن و حسین ادھر آؤ۔ حسن و حسین کو بٹھایا، بچوں کو ادھر سے کہا ادھر بچے بیٹھے، حسن و حسین ادھر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا بیٹا حسن و حسین ان بچوں کے پاس سے گزرو۔ حسن و حسین بچوں کے پاس سے گزرے، ماں نے بھی احترام کیا، باپ نے بھی احترام کیا، دونوں بچے بھی احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا ان میں کوئی حرامی نہیں ہے، یہ دونوں حلالی ہیں، اگر حرامی ہوتے تو حسن و حسین کی تعظیم نہ کرتے۔ بس عزیزو، یہ ہے فاطمہ، زمین پہ چلنا حرام ہے، انہدام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فاطمہ مٹنے والی نہیں ہے، فاطمہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور عزیزو، کسی بی بی کو آپ نے دیکھا کہ 18 سال کے سن میں عصا لے کے چلے؟ اس عباس کی بارگاہ میں کہ جسے فاطمہ نے سلام کہلوایا ہے، سب سے بہترین مصائب وہی ہے کہ میں ان کی ماں فاطمہ کے مصائب پڑھوں، کیونکہ انہدام جنت البقیع کل قریب ہے نا۔ آپ کی بیٹیوں کی شادی 18 سال کے سن میں ہوتی نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی حالت کیا ہے؟ عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے اگر دنوں پر پڑ جاتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ دن رات روتی ہے، دن رات روتی ہے۔ جناب عباس کا بڑا گہرا ربط ہے دو شخصیتوں سے، ایک جناب فاطمہ سے، ایک جناب سکینہ سے۔
اور یہ دونوں بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی مصیبتیں ایک ہیں. وہ بھی باپ پہ روتی رہی, سکینہ بھی باپ پہ روتی رہی. مگر میں کہوں گا شہزادی بڑا فرق ہے. جب تم باپ پہ رو رہی ہو تو علی جیسا سمجھانے والا موجود ہے, لیکن جب سکینہ باپ پہ رو رہی ہے تو شمر تماچے لگا رہا ہے. بالکل فاطمہ کے دروازے میں آگ لگی, سکینہ کے دامن میں آگ لگی. اس کی پسلیاں بھی ٹوٹیں, اس کی پسلیاں بھی ٹوٹیں. وہ بھی بابا بابا کہتی مر گئی, یہ بھی بابا بابا کہتی مر گئی. وہ بھی مستقل مصیبتوں میں رہی, یہ بھی مستقل مصیبتوں میں رہی. کتنی مصیبت ہے کہ مدینے کے لوگ علی کے پاس آئے, علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. پورے مدینے میں ایک بی بی روتی ہے. جہاز میں جاتے ہیں نیند آتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹرین کی آواز بڑی زیادہ ہوتی ہے, نیند آتی ہے یا نہیں آتی؟ پورے مدینے میں ایک فاطمہ روتی ہے, مدینے والوں کو نیند نہیں آتی. ایک مرتبہ علی گئے, فاطمہ بابا کی امت آئی ہے. کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یا دن کو رویا کرے یا رات کو. کہا علی ان سے کہہ دو جب تک زندہ رہوں گی بابا کو روتی رہوں گی. ہاں ان سے ایک جملہ کہو, فاطمہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے, کچھ ہی دن میں فاطمہ دنیا سے جانے والی ہے. میرے مولا نے کہا, سنیے جنت البقیع کے اوپر ہے نا مجلس, میرے مولا نے کہا شہزادی, اے شہزادی میں ایک بات پیش کروں. کہا علی آپ تو میرے امام ہیں, اب برداشت کیجئے گا, کلیجہ سنبھال کے. ایک مرتبہ کہا علی نے, فاطمہ ہم اور تم جنت البقیع چلا کریں گے, وہاں دن بھر اپنے باپ کو رویا کرنا, دن میں وہاں رونا رات میں وہاں رونا. میں نے مصائب پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. فاطمہ چلتی تھی عصا کا سہارا لے کے, پروردگار آپ کو سعودی عرب زیارت کے لیے ضرور بھیجے. جنت البقیع فاطمہ کے گھر سے اتنا دور ہے کہ جوان آدمی بھی چلتے چلتے تھک جاتا ہے, تو وہ فاطمہ عصا کا سہارا, اتنی پریشانیاں. نہیں, رونے کی آواز میرے مولا عباس تک ضرور جائے. سنیے, جنت البقیع میں علی لے کے جاتے تھے, صبح شام میری شہزادی وہاں روتی تھی, دن بھر روتی تھی, رات میں علی لے کے آتے تھے. اب سنیے یہاں سے, میرے مولا شام کو پہنچے جناب زہرا کو لینے کے لیے. جیسے ہی علی کو آتے دیکھا فوراً بآواز بلند رونا شروع کر دیا. میرے مولا نے پشت پہ ہاتھ رکھا, فاطمہ فاطمہ کیا آج بابا زیادہ یاد آئے؟ کہا نہیں علی. کہا پھر اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو الحسن میں روز صبح سے لے کے شام تک یہاں روتی تھی, جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو قبرستان میں ایک درخت تھا, اس کے سائے میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کر لیا کرتی تھی. علی آج ظالموں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا, میں دن بھر دھوپ میں اپنے بابا کو روتی رہی. علی نے سینے سے لگایا. میں کہوں گا فاطمہ ایک دن دھوپ میں روئی, علی سے شکایت کر دی, مگر ربا کربلا سے کوفہ سائے میں نہیں بیٹھی. نہیں عزیزو, چونکہ فاطمہ کا مصائب, شہزادی کا مصائب, کیا پتا کوئی خطیب پڑھے گا نہیں پڑھے گا. ان ادام جنت البقیع کے حوالے سے مصائب سن لیجئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا. ایک مرتبہ کہا میں دن بھر آج دھوپ میں روتی رہی, علی سینے سے لگایا لے آئے. میں کہوں گا شہزادی ایک دن دھوپ میں روئی, علی سے شکایت کر دی, مگر رباب مدینے آئے گئی, سائے میں نہیں بیٹھی. زینب نے کہا بی بی سائے میں آ جاؤ. کہا جس کا 6 مہینے کا بچہ
ارے جس کا ہمارے شہزادی میں سائے میں کیسے بیٹھوں؟ ایک مرتبہ جب رنگ بدل گیا سجاد کو حکم دیا رباب کو اٹھا لاؤ، رباب کو کہا اماں امام بن کے حکم دے رہا ہوں، رباب اٹھی، قبر حسین کا رخ کیا، آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایک امام حکم دے رہا ہے، پروردگار میری عزت رکھ لے، ابھی اٹھی تھی من کا ڈھلا زینب پکاری سجاد، اماں نہیں رہی۔ نہیں عزیزو یہ آواز نہیں کربلا تک جائے۔ سنیے فاطمہ گھر آ گئی، جیسے ہی گھر آئیں اپنی بیٹی جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹی میری کچھ وصیتیں ہیں، وصیتیں سن لو۔ وصیتیں کیا ہیں؟ میری لاڈلی پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، اور جب رخصت آخر کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ لینا۔ وصیتیں کر رہی ہے فاطمہ۔ اس کے بعد کہا بیٹی ایک صندوق اٹھا کے لاؤ، صندوق اٹھا کے لایا گیا، 5 سال کی بچی ہے زینب، ارے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، کل 5 سال کی بچی، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو کیا ایج ہوتی ہے 5 سال کی، ننھے سے ہاتھوں سے صندوق اٹھا کے لائی، ماں کے ساتھ بیٹی کھولو، کھولا ننھے ہاتھوں سے، کہا بیٹی نکالو، اب جو نکالا تو ایک کفن نکلا، جیسے ہی زینب نے اپنے ننھے ہاتھوں میں کفن لیا، فاطمہ نے کہا میری لاڈلی جب تیرا بابا آئے تو یہ کفن دے دینا، کہ جب میری ماں کو کفن دینا تو بابا یہ کفن پہنانا میری ماں کو، اس لیے کہ آج فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے، میری زینب آج فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے، بس سن لو مسائب تمام ہے، آج زہرا دنیا سے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا پھر ہاتھ ڈالو، زینب نے پھر ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ پھر ایک کفن نکلا، کہا اماں یہ کس کے لیے؟ اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو، اماں یہ کس کے لیے؟ کہا میری لاڈلی جب 21 کی رات تیرا بابا سر پہ زخم کھا کر دنیا سے جائے تو اپنے بھائی حسن کو دے دینا کہ یہ کفن جنت سے آیا تھا، یہ بابا کا کفن ہے۔ زینب پھر ہاتھ ڈالو، زینب نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک کفن نکلا، ایک مرتبہ کہا اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب تیرا بھائی حسن 72 کے جگر کے ٹکڑے قے کی شکل میں ڈال دے تو یہ کفن حسین کو دے دینا تاکہ اپنے بھائی کو دے دے۔ ایک مرتبہ یہ کہہ عزیزوں مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے، ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے فاطمہ چپ ہو گئی، زینب نے چہرہ دیکھا، اپنا کفن بھی دے دیا، بابا کا کفن بھی دے دیا، حسن کا کفن بھی دے دیا، ماں چپ ہو گئی، زینب نے ہاتھ ڈالا، کچھ بھی نہ تھا، ایک مرتبہ کہا اماں ارے جسے چکیاں پیٹ کے پالا اس کا کفن آواز دے اے زینب ارے میرا لال۔ کربلا کا میدان میرے حسین کا لاشا بے گور و کفن رہے گا، یہ کہہ کے زینب کو پڑوس میں بھیج دیا۔ ایک مرتبہ حسن و حسین مسجد میں گئے، ماں لیٹ گئی، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، حسن و حسین آئے، اسما نے کہا کھانا کھا لو، حسن تو کچھ نہیں بولے، حسین نے کہا اسما کیا اماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ ایک کہا میرے لاڈلو اماں نہیں ملے گی۔ حسن و حسین گئے۔ عزیزو آپ مرثیے میں پڑھتے ہیں مگر مرثیے پہ آپ توجہ نہیں دیتے۔ میں ایک جملہ کہوں، علی نے جناب زہرا کو کفن پہنایا، کفن پہنا کے کہا ہمارے یہاں دستور ہے کفن پہنا کے لایا جاتا ہے سینے خانہ میں، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ میرے لاڈلو ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب مرثیے میں ہے جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، اس میں کیا ہے جب زینب آئی تو زینب نے ایک بات کہی، کیوں؟ اس لیے کہ جب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں
اور جلتا ہوا دروازہ گرا تھا. دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ کے پہلو میں جا کے چبھ گئی تھی, اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے جب ظالم لے کے چلے تھے تو زہرا نے علی کا دامن پکڑ لیا تھا, میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی. تو ایک مرتبہ ایک غلام آگے بڑھا, فاطمہ کے ہاتھ پہ ایک تازیانہ مارا, جب تک زندہ رہی اس ہاتھ نے کام نہیں کیا. دمت الثاقبہ کی روایت ہے, فاطمہ کا ہاتھ زخمی تھا, کام نہیں کیا مرتے دم تک. نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا کی, عرضیہ زینب نے حضور شہ والا اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا, میری ماں کا ہاتھ سیدھا کر دو. زینب یہ سیدھا نہیں ہوگا. روایت کے الفاظ ہیں, حسن آئے رخصت ہو لیے, زینب آئی رخصت ہو لی, ام کلثوم آئی رخصت ہو لی, مگر ایک رخصت پڑھ رہا ہوں ایک بیٹے کے دربار میں, ایک اس کے آقا کی حسین آئے, ماں کے قدموں سے اپنے رخساروں کو رگڑنا شروع کیا. ابھی چہرے کی طرف نہیں آتے, بیٹا پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا. کہا بابا آپ یہ بتاؤ مریم بہتر ہے یا میری ماں؟ کہا کجا مریم کجا تیری ماں؟ کہا آپ ہی تو بتاتے ہیں عیسیٰ جب تک نہیں گئے تھے, جب تک مریم نے اپنی آگوش نہ پھیلا دی ہو, میں بھی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے. بندے کفن ٹوٹے, اے حسین آجا میری آغوش میں, اے میرے لال, اماں آج تو نے بلایا تو میں آ گیا, مگر جب میں گھوڑے سے گروں بس مصائب تمام ہو گیا. زہرا کا جنازہ چلا, سنیے 2 منٹ خالی, زہرا کا جنازہ چلا. آپ جانتے ہیں جب ماں کا جنازہ چلتا ہے بیٹیوں کی کیا حالت ہوتی ہے. جب فاطمہ کا جنازہ چلا تو روتے روتے زینب پردے میں گھر سے باہر نکل آئی, پردے میں تھی, رات کا سناٹا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا کہ زینب جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. فاطمہ کا جنازہ چھوڑا, زینب کو سینے سے لگایا, گھر پہ چھوڑ کے آئے. باپ کی زندگی میں بیٹیاں نہیں نکلا کرتے. میں کہوں گا آقا رات کی تاریکی میں زینب کے پردے کا اتنا خیال, لیکن کوفہ شام کا بازار, زینب تنہا, مصیبت. بس تھوڑا سا ایک بڑا سخت پرسا ہے, چونکہ زینب شہزادی ہے ابو الفضل العباس کی. اب سنیے, جب پہلی رات آتی ہے تو اولاد کو نیند نہیں آتی, چونکہ ماں کے بغیر نیند کیسے آئے, اور جن کی ماں فاطمہ ہو, بس تصور کریں. ایک وصیت تھی, ایک وصیت, علی میری قبر پر قرآن کی تلاوت کیا کرنا, سورہ یاسین پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کہا ہاں فاطمہ میں تمہاری قبر پر روز سورہ یاسین پڑھا کروں گا. زہرا کو دفنایا, دفنا کے میرا مولا بچوں کو سلا کے رات کے سناٹے میں علی نکلے, قبر زہرا پہ آئے, قرآن کھولا, پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی قبر زہرا لرزی, علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. نہیں عزیزوں برداشت نہیں کر پائیں گے, بڑی سخت روایت ہے. علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ کہا شہزادی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں آپ تو میرے امام ہیں. کہا تم نے تو کہا تھا میری قبر پر قرآن پڑھا کرنا. کہا نہیں علی جلدی سے قرآن پر چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے, کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے, نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے. علی آئے, دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ زینب. اے بابا اماں نے تو چھوڑا تھا. میں کہوں گا شہزادی یہاں تو زینب کو بچا لیا, لیکن جب شام غریبہ زینب تنہا, ٹوٹا ہوا نیزہ